آج 31 جولائی ہے اور آپ کا دوست سلمان حاضر ہے ایک خاص پوڈ کاسٹ کے ساتھ. ایک ایسا پوڈ کاسٹ جو خراج عقیدت ہے اس ہستی کے لیے جس نے لفظوں کو آواز دی اور آواز کو دلوں کی دھڑکن بنا دیا. آپ کے پہلو میں آ کر رو دیے، داستان غم سنا کر رو دیے، آپ کے پہلو میں آ کر رو. جی ہاں، آج ہم یاد کر رہے ہیں آواز کی دنیا کے بہتاج بادشاہ محمد رفیع کو. میں سانسوں کے ہر تار میں چھپ رہا ہوں، میں دھڑکن کے ہر راگ میں بس رہا ہوں، ذرا دل کی جانب نگاہیں جھکاؤ، محبت میں اتنا نہ ہم کو ستاؤ. یہ آواز لوگوں کے دلوں کی دھڑکن، روح کی تڑپ اور عشق کی گونج تھی. شرم غیروں سے ہوا کرتی ہے اپنوں سے نہیں، شرم غیروں سے ہوا کرتی ہے اپنوں سے نہیں، شرم ہم سے بھی کرو گی تو مصیبت ہوگی، مصیبت ہوگی. پاؤں چھو لینے دو پھولوں کوئی نہ. آج کے دن آواز کی دنیا کا شہنشاہ، نغمات کا پیامبر اور دلوں کا مسیحا محمد رفیع ہم سے رخصت ہوا تھا. رفیع صاحب صرف گلوکار نہیں تھے، وہ ایک احساس تھے جو آواز کے ذریعے روح میں اترتے. وہ آواز جس میں ہنسی، مسکراہٹ، خوشی، غم، آنسو سب محسوس کیے جا سکتے تھے. آج اس پوڈ کاسٹ میں ہم رفیع صاحب کی ان خوشبوؤں کو محسوس کریں گے جو ان کی آواز کے ساتھ آج بھی فضا کو معطر کر رہی ہے. ہماری جان لے لے گا یہ نیچی آنکھ کا جادو، ہماری جان لے لے گا یہ نیچی آنکھ کا جادو. چلو اچھا ہوا مر کر جہاں سے چھوٹ جائیں گے، تمہارا کچھ نہ بگڑے گا. محمد رفیع 24 دسمبر 1924 عیسوی کو امرتسر کے ایک متوسط گھرانے میں پیدا ہوئے. بچپن ہی سے ان کی آواز میں کچھ ایسا سحر تھا جو سننے والے کو بے خود کر دیتا تھا. کہا جاتا ہے کہ پہلی دفعہ جب رفیع صاحب نے ایک فقیر کی پکار کی نقل کی تو ان کے بڑے بھائی عبدالحمید نے پہچان لیا کہ یہ عام آواز نہیں ہے. ویسے تو تمہیں نے مجھے برباد کیا ہے، ویسے تو تمہیں نے مجھے برباد کیا ہے، الزام کسی اور کے سر جائے تو اچھا، یہ زلف اگر کھل کے. رفیع صاحب نے ابتدائی موسیقی کی تعلیم لاہور میں استاد بڑے غلام علی خان اور استاد جیون لال ماتھو سے حاصل کی. مگر سچ تو یہ ہے کہ رفیع کی اصل تربیت ان کے اپنے دل میں ہوئی. رفیع خود ہی اپنے استاد بنے. انہوں نے گلوکاری کے فن کو ایک نئی سمت دی. بمبئی یعنی آج کا ممبئی جہاں خواب بستے ہیں، وہیں رفیع کے خوابوں نے بھی حقیقت کا روپ لیا. تیری صورت جو دیکھ لے شاعر، اپنے شعروں میں تازگی بھر لے، ایک مصور جو تجھ کو پا جائے، اپنے خوابوں میں زندگی بھر لے، نغمہ گر ڈھونڈ لے اگر تجھ
تجھ کو درد بھر لے وہ دل کے تاروں 1940 عیسوی کی دہائی میں جب فلمی موسیقی کا سورج طلوع ہو رہا تھا، رفیع اس کرن کی مانند آئے جس نے فلمی دنیا کو ایک ایسی روشنی دکھائی جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ رفیع صاحب کی آواز کردار کی روح بن جاتی۔ راج کپور ہوں یا دلیپ کمار، دیوانند ہوں یا امیتابھ بچن، ہر اداکار کو رفیع کی آواز نے زندگی بخش دی۔ کسی کے حسن کی بس ایک کرن ہی کافی ہے، کسی کے حسن کی بس ایک کرن ہی کافی ہے۔ یہ لوگ کیوں میرے آگے ہیں شمع لائے ہوئے، یہ لوگ کیوں میرے آگے ہیں شمع لائے ہوئے۔ اب زمانے کا ڈر ہے نہ دنیا کا غم، اپنی تقدیر پر ناز کرتے ہیں ہم۔ آج آنکھوں کو جلوے تمہارے ملے، آج ہاتھوں کو دامن تمہارا ملا، زندگی کے سفر میں اکیلے تھے ہم، مل گئے تم تو دل کو سہارا ملا۔ بے چین ادھر تو ہے تو مجبور ادھر ہم بیٹھے ہیں، چھپائے ہوئے اشکوں میں تیرا غم، اشکوں میں تیرا غم۔ رفیع کی آواز محبت کی پکار بھی بنی، وطن کا ترانہ بھی، اور عاشق کی درد بھری پکار بھی۔ آج کی اس پوڈ کاسٹ میں میں رفیع صاحب کے اس نغمے کی بات کرنا چاہتا ہوں جسے میں ذاتی طور پر رفیع صاحب کا شاہکار نغمہ سمجھتا ہوں۔ آپ نے یہ نغمہ اکثر سنا ہوگا، آج اسے میرے ساتھ سنیے اور اس کے ایک ایک لفظ کو محسوس کرنے کی کوشش کیجیے۔ ویسے تو رفیع کے ایسے کئی نغمے ہیں جن کے الفاظ کو رفیع صاحب نے اپنی سحرخیز آواز سے ایسا بنا دیا ہے کہ وہ سیدھے دل میں اتر جاتے ہیں اور انسان اس میں گم ہو جاتا ہے، لیکن اس نغمے کی بات ہی کچھ اور ہے۔ یہ نغمہ شام کے ڈھلتے سائے کی مانند ہے، خاموش، گہرا اور دل کو چھو جانے والا۔ جب رفیع صاحب یہ نغمہ گاتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر لفظ دل کے اندر کہیں ٹھہر سا گیا ہو، رک سا گیا ہو، اور پھر وہیں سے ایک پرانی یاد دھیرے دھیرے ابھرنے لگتی ہے۔ ہوئی شام ان کا خیال آ گیا، ہوئی شام ان کا خیال آ گیا، وہی زندگی کا سوال آ گیا، وہی زندگی سوال آ گیا، ہوئی شام ان کا خیال آ گیا، ہوئی شام ان کا خیال آ گیا۔ ابھی تک تو ہونٹوں پہ تھا تبسم کا ایک سلسلہ، بہت شادماں تھے ہم ان کو بھلا
کر اچانک یہ کیا ہو گیا. اچانک یہ کیا ہو گیا. ایسا لگتا ہے گویا یاد کا کوئی پرانا دریچہ اچانک سے کھل گیا ہو اور ایک دبے ہوئے جذبات کی لہر دل کو چھو گئی. رنگ ملال آ گیا کہ چہرے پہ رنگ ملال کہ چہرے پہ رنگ ملال آ گیا. ملال. رفیع صاحب جب اس لفظ کو ادا کرتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اچانک کسی بھولی ہوئی اداسی سے دوچار ہو گیا ہو. اسے لگتا ہے کہ یہ وہی ملال ہے جسے وہ برسوں دل سے نکال کر کہیں دفن کر چکا تھا، لیکن کسی خیال نے، کسی یاد نے اسے پھر سے زندہ کر دیا. تو یہی تھا غرور، غم یار ہے ہم سے دور، وہی غم جسے ہم نے کس کس جتن سے نکالا تھا اس دل سے دور. وہ چل کر قیامت کی چال آ گیا، وہ چل کر قیامت کی چال، وہ چل کر قیامت کی چال آ گیا. یہ صرف ایک محبوب کی یاد کا ذکر نہیں، یہ اس کیفیت کا بیان ہے جب کسی کو بھلانے میں صدیوں لگ جائیں اور اس کی یاد ایک پل میں واپس آ جائے. رفیع کی آواز میں شکستگی ہے کسی کو نہ بھول پانے کی، اور لہجے میں وہ تھکاوٹ ہے جو بڑی محنت و مشقت کے بعد حاصل ہونے والے صبر کو ٹوٹتے ہوئے بیان کرتی ہے. یہ نغمہ اپنے ہر لفظ میں، ہر مصرے میں رفیع صاحب کی آواز کی پختگی کو بیان کرتا ہے. ہوئی شام ان کا خیال آ گیا. یہ نغمہ نہیں، ایک شام ہے جو آج بھی سننے والوں کے دل میں اترتی ہے. رفیع صاحب تو چلے گئے، لیکن ان کی آواز آج بھی ہر دل میں زندہ ہے. وہ آواز جو غم میں سہارا بنی، خوشی میں سنگیت بنی اور تنہائی میں ہمراز. آج جب ہم محمد رفیع کو یاد کرتے ہیں تو صرف ایک گلوکار کو نہیں، ایک عہد، ایک روایت اور ایک ایسے انسان کو یاد کرتے ہیں جو آج ہمارے بیچ تو نہیں، لیکن اس کی آواز زندہ و جاوید بن کر ہمارے درمیان موجود ہے. سبھی اہل دنیا یہ کہتے ہیں ہم سے کہ آتا نہیں کوئی ملک عدم سے. آج ذرا شان وفا دیکھے زمانہ تم کو.